الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ انسان کو دنیا میں کس لیے بھیجا، کیوں بھیجا اور کیا کرنا چاہیے، اس بات کی معلومات جب تک پکی نہیں ہو جائے گی آپ کا زندگی ادھورا ہے۔ جب تک آپ نہیں جانیے گا تو وہ کام کیجیے گا نہیں۔ اب سن لیجئے کہ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک علم ہے کمانے کھانے والا، آئیے BA MA PhD جو بھی کر لیجئے۔ دوسرا ہے علم مذہب کا علم اس کو ہونا چاہیے، حافظ ہو، قاری ہو، مولانا ہو، عالم ہو، محدث ہو، جہاں تک ہو سکتا ہو مفتی ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو علم معرفت ہے، جو علم لدنی ہے، علم لدنہ بھی کہتے ہیں، یعنی جو خاص علم ہے اس کے طرف اس کو آنا چاہیے۔ اس کو غور فرمائیے گا۔ جو آدمی یہاں مرید ہونے کے لیے آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو کوئی خاص گناہ کیے نہیں، اور یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہماری ترقی ہو جائے، ہمارا دنیا سنور جائے، ہم نئے کم سے کم تو کروڑ پتی ضرور بن جائیں، یہ خیال کر کے آتا ہے۔ اب کچھ دن کے بعد اگر خوشحالی نہیں آیا تو بھلے یہ بالکل بیکار ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارے بھائی، آپ اتنا گناہ لے کر کے آئے ہیں، پہلے آپ اپنے دل کو دیکھا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ جو بھی آدمی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو کرامن کاتبین جو لکھنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد دل پر ایک نقطہ لگاتے ہیں، کالا نقطہ۔ اس طرح سے گناہوں سے ہوتے ہوتے ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کا جو ہے دل وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب سیاہ ہو گیا، ہوتے ہوتے بالکل پک گیا، ایک دم کالا ہو گیا پورا، تو اب وہ آتا ہے کہ اب ہم چلیں ذرا مرید بھی ہو جائیں۔ اب مرید جب ہو گیا تو سمجھتا ہے اب تو ہم پاک ہو گئے، اب کیا، اب ہم اہل بیت ہو گئے۔ ارے بھائی، آپ کچھ نہیں ہوئے ہیں، آپ کا دل کالا ہے، وہ اجلا ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ سمپرک میں رہیے گا تب آپ کو اجلا کرنے کا طریقہ ہم بتاویں گے، اور اجلا ہو سکتا ہے، بالکل صاف ہو سکتا ہے دودھیا، لیکن کب ہوگا؟ جب آپ قلب ذکر کیجئے گا، بتائے ہوئے راستے پر چلیے گا، رسول سے محبت کیجئے گا، اپنے رسول سے محبت کیجئے گا، اللہ کو جانیے گا، اس کو پہچانیے گا، تب آپ کا دل جو ہے سیاہ سے وائٹ ہو جائے گا، اجلا ہو جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم رگے جان سے بھی قریب کریں۔ تو ہے کہاں؟ آپ کا دل سے بھی قریب ہے، تو لیکن دل جب آپ کا کالا ہے تو قریب کا حل رہے گا۔ آپ دل کو پہلے صاف کیجئے، یہاں آنے کے بعد آپ کو اس کا دھلیا ہوگا، لیکن دھلیا ہونے سے آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کہے گا بھائی ہمارا جو بزنس ہے اس میں نقصان ہو گیا، یہاں آئے تو ترقی نہیں ہوا۔ اب اس کا شیطانی وسوسہ اس کو کام کرنے لگتا ہے، اور اس کو بہکانا شروع کرتا ہے، کیا ہم گئے تھے وہاں لیکن نہ کچھ نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، بتائیے تو ہم کو آپ بدحالی آ گیا۔ ارے بھائی، تو کس کو بدحالی نہیں آیا؟ کتنے بزرگ کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، کتنے بزرگ کے بارے میں آپ جانے ہیں؟ حضور سرور کائنات سے بھی دنیا میں کوئی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ انہوں نے پیٹ پر پتھر کیوں مانا؟ ہم کو ذرا بتلائیے، ان کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سوکھی روٹی چبا کر کیوں کھاتے تھے؟ خواجہ معین الدین چشتی پورے گھر کو بیچ دیے، ان کے پاس ایک ہی تھا، سب بیچ دیے۔ یعنی تمام بزرگوں نے تکلیف اٹھایا ہے، اب آپ آرام کرتے ہوئے کروڑپتی بنتے ہوئے جنت الفردوس چلے جائیے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا جو ہے ایگزام ہوگا، امتحان ہوگا، اس میں جب تک پاس نہیں ہوئیے گا، جب تک آپ کا دل وائٹ نہیں ہوگا، سفید نہیں ہوگا، آپ جنت جانے والے نہیں ہیں۔ اس پھر آپ کسی جالی پیر کے پھر مت رہیے ٹھکیا کے۔ بیڑا پار ہونے کے لیے آپ کا دل کو بالکل صاف و شفاف ہونا چاہیے، جس میں اللہ کا ذکر ہو، اور اللہ کو جانیے، اللہ کو پہچانیے اور اس کو مانیے۔
तब जाकर के आपका बेड़ा पार होगा। ऐसे हो नहीं सकता है। सिर्फ मुरीद होने से काम नहीं चलेगा, ये जान लीजिए। मुरीद होने के बाद आपको जो है राबता कायम रखना होगा। ताल्लुक आप कायम नहीं रखते हैं। ताल्लुक कायम करने का जो पुल है, शैतान उसी को ध्वस्त करता है। जिस तरह से कहीं जो लड़ाई हो रहा है, जंग हो रहा है, तो दुश्मन को तबाह करने से पहले वहाँ को ब्रिज को उड़ाया जाता है। पहले उसका रसद नहीं पहुँचे, पुल को बर्बाद कर दिया जाता है ताकि वहाँ तक नहीं पहुँचे। उसी तरह शैतान क्या करता है कि आप जो यहाँ से आना जाना जो शुरू किए हैं, इसमें आने में जो रास्ता है, जो पुल है, जो राबता का पुल है, उसको वो ध्वस्त कर देगा। और ध्वस्त करने के लिए कोई इब्लिस नहीं आवेगा। आपका घर वाला भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ आने से जो रोक रहा है, शैतान को आँख नहीं है और 9 पैर नहीं है, ये समझिए। शैतान इसी भेष में रहता है और खूबसूरत भेष में रहता है, जो आपको लगेगा कि शैतान हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो रियल शैतान है, क्योंकि उसका दिल बिल्कुल स्याह है। वो दिल उसका गुनाह करते करते बिल्कुल स्याह हो गया है। और जब दिल स्याह हो गया है तो दिमाग में जो भी बात जा रहा है वो दिल उसको मंजूर नहीं कर रहा है, दिल उसको कबूल नहीं करता है। आप जो भी बात सुनते हैं वो पहले दिमाग में जाता है, कान के जरिए दिमाग में जाता है, और दिमाग से फिर आपके पास दिल में आता है। और दिल अगर काला है तो उसको वहाँ पर ठहरने नहीं देता है, वापस कर देता है इस कान से बाहर। यानी आपको दिल में वो ठहरने नहीं देता है, और नहीं देता है। इसी वजह से बहुत सारे उलमाए दीन को भी यही देखा गया है कि उसका दिल अगर स्याह है, बहुत बड़ा आलिम हो गया, लेकिन उसका दिल तो स्याह है, और वहाँ तक जो पहुँचने वाली चीज़ें हैं वहाँ पर वो पहुँच नहीं पाता है, और जुबान से जो भी बातें आते हैं वो सारा उल्टा बात आता है, यानी शैतानी कुव्वत गालिब। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जब बैयत हुए हैं तो इस पर कायम रहने के लिए राबता यानी ताल्लुकात ज़बरदस्त तरीके से कायम रखें। जिसने ताल्लुकात को तोड़ा गोया उसने जन्नत को छोड़ा।